بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشہور اور عظیم الشان نبی و رسول ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 25 سورتوں کی 63 آیتوں اور 73 مقامات پر ذکر آیا ہے، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مقام ہونے کی دلالت کرتی ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا لقب ملا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آجر تھا۔ آپ علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی تھی۔ وہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی، اور وہاں کا حکمران بھی ایک کافر تھا جس کا نام نمرود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو ان کو ملامت کی، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے ابا سے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے، اے نبی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرے، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ جب اس نے اپنے ابا سے کہا، اے میرے ابا، بے شک وہ علم مجھے عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کرے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی عبادت نہ کرے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مگر افسوس، آجر پر ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اگر تو بتوں کی برائی کرنے سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا۔ اور کہا، تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی نظر نہ آنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بے تعلق ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو اس وقت آپ نوجوان تھے، تب آپ کی عمر 16 سال تھی۔ ان کی بت پرستی والے عمل سے آپ بہت دکھی ہوتے تھے اور ان کے بتوں کو توڑنے کی دھمکی دیتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ان کے بتوں کو توڑنے کی اعلانیہ دھمکی دیا کرتے تھے۔ آخر کار عید کا دن آ گیا۔ اس دن لوگ نئے نئے پکوان پکاتے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، پھر شہر کے باہر کھلے میدان میں جمع ہوتے، کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے، اور شام کو جب گھر آتے تو اپنے بتوں کے پاس رکھے کھانے کو تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اپنے معمول کے مطابق عید کی تیاری کر لی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کو کہا تو آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں بیمار ہوں۔ پھر وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ سب کے کھانا لانے کی وجہ سے وہاں کھانا بہت زیادہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اتنا سارا کھانا پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر کلہاڑے سے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اس کی طرف رجوع کریں۔ جب مشرکین میلے سے واپس آئے تو اپنے بتوں کو دیکھا کہ وہ سب ٹوٹے اوندھے منہ پڑے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہنے لگے، یہ کس کا کام ہے؟ انہی میں سے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے، اور اس نے اپنے بتوں کی مزاحمت کرنے کو کہا تھا۔ سب نے یہ مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ سب لوگ جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ سچ بتا، کیا تو نے یہ سب کیا ہے؟ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تمہیں پتہ نہیں یہ بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتے ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام بولے، تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں کسی اور کو۔ کیا تم میں بالکل عقل نہیں ہے؟ اس سب کے باوجود بھی وہ کفر پر ڈٹے رہے۔ اتنی واضح دلیل کے باوجود بھی وہ کفر پر قائم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ ایک میدان کا انتخاب کیا گیا، پھر اس میدان کو پتھروں سے گھیر دیا گیا اور سب کو حکم دیا کہ لکڑیوں کو جمع کر کے اس گھیرے میں رکھی جائے۔ پھر لکڑیاں جمع کی گئی
लकड़ियाँ इतनी जमा की गई कि ज़मीन तक नजर नहीं आती थी। फिर उन लकड़ियों को आग लगाई गई। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया गया और उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा गया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। बाज़ रिवायतों में आया है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और कहा, ए इब्राहीम, अगर कोई हाजत हो तो मैं हाजिर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम अपनी मर्जी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वे अल्लाह के हुक्म से सलामती के साथ ठंडी हो गई। बाज़ रिवायतों में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मुझे उन दिनों जो राहत व सुकून था वैसे आग से निकालने के बाद नहीं हुआ। सुबहान अल्लाह। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा किसी ने ईमान नहीं लाया। आग का वाक़या जब नमरूद बादशाह को मालूम हुआ तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और अल्लाह ताला के बारे में पूछा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। फिर उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को लाया जाए और दोनों को सजाए मौत का फरमान था। नमरूद ने उनमें से एक को मौत का हुक्म दिया और एक को रिहा कर दिया। इससे उसने ये साबित करना चाहा कि वह भी जिंदा कर सकता है और मार सकता है। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से ले आता है, क्या तू उसको मगरिब से लेकर आ सकता है? इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से ले आता है, क्या तू उसको मगरिब से ले आ सकता है? काफिर बादशाह हैरान रह गया और उसका सर झुक गया। बजाय इबरत हासिल पकड़ने के उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर छोड़कर जाने को कहा। इन सब के बाद आपने शहर बाबिल से हिजरत करके मुल्क शाम के हर्रान नामी बस्ती में मुकीम हुए और अपने चचा हारान की बेटी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से शादी की। हर्रान के लोग बुत परस्त नहीं थे बल्कि सितारों की पूजा किया करते थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये सितारों की पूजा करते हैं तो इरादा किया कि उनको बताएंगे कि सितारों की पूजा करना बातिल है। फिर वो लोग सितारा परस्त थे इसलिए उनकी इबादत का वक्त रात का होता था। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दिखाने के लिए कि उनकी इबादत बातिल है, एक रात अल्लाह ने आसमान के दरवाजे और पर्दे खोल दिए तो आप अलैहिस्सलाम ने चांद, सितारों और आसमान की सल्तनत को देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रात बस्ती वालों सितारा परस्त के साथ निकले तो अचानक एक सितारा तुलू हुआ यानी निकला जो देखने में बहुत खूबसूरत और उसकी चमक दमक बहुत थी। आप अलैहिस्सलाम ने बतौर मजाक से कहा, ये मेरा रब है। फिर जब कुछ देर के बाद सितारा गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये तो गुरूब हो गया है, ये रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए? मैं गुरूब होने वाले को पसंद नहीं करता हूँ। अगले रोज रात फिर सब लोग एक साथ निकले तो चांद को देखा। ये शक्ल सूरत में सितारों से ज़्यादा खूबसूरत और रोशन था। लेकिन जब वे भी गुरूब हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर मेरे रब ने हिदायत नहीं की तो मैं गुमराह होने वाले लोगों में शामिल हो जाऊंगा। ए अल्लाह, तू कहाँ है? मेरी रहनुमाई फरमा। इन बातों से आप अलैहिस्सलाम उन लोगों की रहनुमाई फरमा रहे थे ताकि वो गौर करें। फिर जब दिन में सूरज तुलू हुआ तो आप कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। फिर उनकी तरफ मुतवज्जो होकर कहा, तुम रात को छोटे छोटे रब की पूजा करते हो, क्यों ना इस एक ही सबसे बड़े की पूजा करें। लेकिन जब वे भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, मैं तो तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ, ये माबूद कैसे हो सकते हैं, इनमें तो तब्दीली आती रहती है। फिर अपनी कौम की तरफ मुखातिब होकर कहा, मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों को यकसू होकर पैदा किया और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। फिर भी वो लोग नहीं माने। जब इतना समझाने के बावजूद ईमान न लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा मिस्र के लिए हिजरत की। वहाँ के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बेहद हसीन व जमील है। फिर उसने अपने कारिंदों को भेजा, उस औरत को मेरे पास लेकर आओ और साथ ही उससे पूछना कि उसके साथ जो आदमी है वह कौन है।
اگر وہ اس کو خاوند ہے تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ پھر انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا اگر وہ تم سے پوچھے کہ یہ آدمی کون ہے تو تم کہنا یہ میرے بھائی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام بولے اے سارہ، اس سرزمین پر میرے اور تمہارے سوائے کوئی مومن نہیں ہے، اس لحاظ سے ہم دونوں دینی بھائی اور بہن ہیں۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ 3 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کی خاطر توریہ فرمایا۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مقصد کے لیے اسے 2 معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعے کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ کی طرف چلا جائے۔ آپ علیہ السلام نے جو 3 موقع پر توریہ فرمایا تھا وہ یہ ہے، نمبر 1 میلے کی غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ نمبر 2 جس بت کے گلے میں کلہاڑا تھا وہاں آپ نے فرمایا تھا یہ کام اس بڑے بت کا ہے۔ اور نمبر 3 اور یہ کہ سارہ علیہ السلام دینی بہن ہے۔ پھر جب اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی گرفت میں لے لیا تو سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ بدکار شخص ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ تجھے معلوم ہے میں نے تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا سب سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے۔ پھر جب اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ چیخنے چلانے لگا، بڑی کوشش کی لیکن ہاتھ کو حرکت نہ دے سکا۔ یہ سب دیکھ کر سارہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئی اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو اس کا الزام مجھ پر ہی ہوگا۔ آپ نے پھر سے دعا کی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانا اور پھر ہاتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھایا۔ دوسری بار بھی آپ نے دعا کی اور دوبارہ اس کا ہاتھ جم گیا اور پھر آپ کی دعا سے ٹھیک ہوا۔ وہ ظالم پھر بھی نہ مانا اور تیسری بار ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس بار بھی اس کا ہاتھ جم گیا۔ اب وہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا اب کی بار اگر تو اس مصیبت سے مجھے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور وہ اپنے کارندوں سے بولا تم نے کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی سرکس جن کو لائے ہو۔ پھر ان کو عزت و اکرام کے ساتھ آزاد کر دیا گیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت کی اور فلسطین میں رہائش پذیر ہوئے، وہیں زندگی گزارنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کی طرف بھیجا جہاں کے لوگ سرکش اور بددین ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ سے پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے وفات پائی تھی اور حضرت سارہ علیہ السلام نے 127 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آمین۔